محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو ایک سسٹم اور نظام کے تحت پیدا کیا ہے۔ پرندے، چرندے، درندے، انسان، فرشتے، جن، سب کسی نہ کسی نظام کے تحت رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کی مکھیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے اور ملکہ کے پیچھے ساری کی ساری مکھیاں چلتی ہیں۔ یہ استدلال کیا جا سکتا ہے اس حدیث سے کہ فرمایا جب دجال لوگوں پر اپنی دعوت پیش کرے گا، کہے گا لوگوں مجھے رب مانو، جو لوگ اس کی بات مان لیں گے ان کو عنایات کرے گا، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے وہ ناراض ہو کر ان کے گاؤں سے نکلے گا تو ان کی ذاتی پونجی پائی پیسہ اس کے پیچھے ایسے دوڑے گا جیسے شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے پیچھے مکھیاں دوڑتی ہیں۔ بڑا عجیب سسٹم ہے۔ ان میں کچھ لڑاکا مکھیاں ہوتی ہیں، کچھ بچے جاننے والی ہوتی ہیں، کچھ نر مکھیاں ہوتی ہیں، کچھ خوراک جمع کرنے والی، کچھ شہد جمع کرنے والی۔ باقاعدہ ان کو حکم ملتا ہے، باقاعدہ لیٹ آنے والی کو سزا ملتی ہے۔ غلط کام کرنے والی، جو حتیٰ کہ شہد غلط لے کر آ جائے، کسی غلط چیز کا شہد لے کر آ جائے، اس کو سزا ملتی ہے۔ چیونٹیوں کا نظام بڑا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر بھی سورت نازل کی ہے، شہد کی مکھی کے نام پر بھی سورت نازل کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں۔ ایک چیونٹی کہتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چیونٹی کہتی چیونٹیوں بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر آ رہے ہیں اور وہ تمہیں مسل کر نکل جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے کس کو قتل کر دیا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن بھی لیا اور مطلب بھی سمجھ لیا۔ اب آپ بتاؤ کہ چیونٹی کتنی دور ہوگی؟ جب لشکر دور تھا تبھی وہ کہہ رہی ہے کہ محفوظ ہو جاؤ، سر پہ چڑھے ہوئے کو تو نہیں کہہ سکتی وہ۔ اور اس کی آواز کتنی ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام نے سن بھی لی اور سمجھ بھی گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ان کی بھی امیر ہوتی ہے، جہاں کہیں خوراک ملتی ہے وہ دیکھ کر جا کر اطلاع کر کے وہاں سے آرڈر لے کر بندے لے کر آتے ہیں اور اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ ان کے گائیڈ ہوتے ہیں، راستہ بتانے والی، اس راستے سے چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ پرندے آپ دیکھتے ہیں کس طرح قطار بنا کر چلتے ہیں۔ ایک ان کا بڑا امیر ہے، باقی اس کے پیچھے چلتے ہیں، قطار کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ جنگلوں میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تو ہے، مگر ہر ایک جانور کا کوئی بڑا ہے، کوئی ان کا چھوٹا ہے۔ جنوں میں بھی یہی صورتحال ہے، امیر بناتے ہیں وہ بھی، انسان بھی حکمران بناتے ہیں۔ حکمران کمزور بھی ہو، مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، پھر بھی وہ عوام کے لیے ان کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
حکمران نہیں، پولیس نہیں، فوج نہیں، تو جو چاہے جس کو چاہے اٹھا لے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفے کے چناؤ میں تھوڑا وقت لگ گیا، مگر آپ کو دفن کرنے سے پہلے پہلے انہوں نے یہ کام کرنا تھا، یہ کام کیا، کیونکہ لوگ بغیر امیر کے ایک گزارا نہیں کر سکتے، اور امیر تب ہوتا ہے جب اس کی بات مانی جائے۔ بات منوانے کے پھر کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو سدھایا جاتا ہے، گھوڑا تانگے کے لیے راضی نہ ہو تو اس کو سدھایا جاتا ہے، اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو عادی کیا جاتا ہے، دائیں موڑ بائیں موڑ، آگے جا رک جا، اس کو سدھایا جاتا ہے۔ پھر جب اس کو وہ حکم ملتا ہے پھر اس کی وہ تعمیل کرتا ہے۔ پھر جب اس پر چڑھ کر جہاد کیا جاتا ہے یا لڑائی کی جاتی ہے، دشمن بھی گھوڑے لے کر آتے ہیں، مسلمان بھی گھوڑے لے کر جاتے ہیں، وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے مسلمان پہ چڑھ جا، وہ چڑھ جاتا ہے، سدھایا گیا ہوتا ہے، وہ طاعت کرتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کافر پہ چڑھ جا، اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ اس کو اس بات سے غرض نہیں کہ سامنے کون ہے، اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب کہو چڑھ جا تو چڑھنا ہے۔ ایک یہ طریقہ انسانوں پر آزمایا جاتا ہے کہ ان کو 3-4 سال کی ٹریننگ دے کر لیفٹ رائٹ دائیں ہو جا بائیں ہو جا آگے ہو جا مڑ جا رک جا، پھر وہ اس بات پہ آ جاتا ہے کہ جب آرڈر ہوگا تو مجھے فائر کرنا ہے، آرڈر از آرڈر۔ لیکن ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے جو مسلمان فوجیں جس پر چلتی ہیں، وہ لمبی چوڑی تربیت کی ضرورت نہیں رکھتا، بلکہ ایک ایمان پر ان کو جمع کیا جاتا ہے، ایمان مضبوط کیا جاتا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ایک حدیث سنا دو کہ جس نے میرے امیر کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے میری طاعت کی اس نے اپنے رب کی بات مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے امیر کی بات مانی اس نے میری بات مانی، جس نے میری بات مانی اس نے اپنے رب کی بات مانی۔ ایک حدیث جب نیچے ایمان کی بنیاد ہو تو اس کا 4-5 سال کا دورہ اور اس کی تربیت اور ٹریننگ اس کو مختصر کر دیتا ہے، پھر اس کو سدھانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کو صحابہ اکرام نے کوئی لمبی چوڑی تربیتیں نہیں کی تھیں۔ مکے کا زمانہ ایمان کو بنانے پر لگ گیا، ایمان مضبوط کرنے پر لگ گیا۔ جب ایمان مضبوط ہو گیا، مدینہ میں آ کر خلافت اسلامیہ کی داغ بیل ڈال دی اور لوگ طاعت کرنے لگ گئے، فرما برداری کرنے لگ گئے، جو حکم دیا جاتا وہ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا فرمایا من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا؟ میں حاضر ہوں۔ بدر میں جا رہے ہیں، مدینہ والوں نے بیعت عقبہ میں یہ وعدہ کیا تھا مکہ میں جا کر کہ آپ ہمارے مدینہ میں تشریف لے آئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ یاد ہے۔ آج آپ بغیر تیاری کے بدر کے میدان میں آئے ہیں، اس لیے کہ تیاری کی تھی قافلے کے لیے، لڑنا پڑ گیا 1000 فوج کے ساتھ، تیاری نہیں ہے، اور ساتھ آپ کو وہ وعدہ بھی نظر آ رہا ہے
کہ انہوں نے وفا کا وعدہ کیا تھا مدینے کی سطح پر، اور اب ہم مدینے سے باہر نکل آئے، معلوم نہیں ان کے تحفظات نہ ہوں۔ آپ بار بار پوچھتے ہیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ انصاری خاموش ہے، مہاجر اٹھ کر جواب دیتے ہیں آپ جہاں لے جائیں ہم حاضر ہیں۔ جب مکہ چھوڑ دیا اب کیا ہے، ہمارا کوئی وطن نہیں، جہاں چاہے لے جائیں۔ آپ پھر پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، پھر کوئی مہاجر اٹھ کر جواب دے دیتا ہے، آپ پھر پوچھتے ہیں، تو پھر انصاری اٹھے، کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مدینہ کی سطح پر آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اور اطمینان دے دیا ہے، آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، بڑھا دیں، کٹوا دیں، ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کمال درجے کی فرما برداری کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود وہ جوتیوں والی جگہ پہ، وہ ویسے جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے، ان کی جوتیوں والی جگہ نہیں تھی، نہ نیچے صفیں ہوتی تھیں، جوتیوں سمیت نمازیں پڑھتے تھے، وہ دور ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تو جو میرے قریب تھے ان کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، کہا جب آپ نے فرما دیا بیٹھ جاؤ اور میرے کان میں پڑ گیا تو بس اب بیٹھنا ہی بیٹھنا تھا۔ اللہ اکبر، کمال درجے کی طاعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے بعد خلفائے راشدین امراء کو بھیجتے، جس کو بھیج دیا جاتا وہ چلا جاتا، جا کر کے اپنی ڈیوٹی ادا کرتا، اور جس کو بلا لیا جاتا وہ واپس آ جاتا، کبھی ماتھے پر شکن نہیں آتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر آدمی ہے، کبھی کسی مارکے میں شکست نہیں ہوئی۔ قادسیہ کا موقع ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کمانڈر کو کہا حضرت خالد بن ولید کو کمانڈ چھوڑ کر عام سپاہی بن کر لڑو، اور کمانڈ کون کرے گا؟ سعد بن ابی وقاص۔ اب چیف آف آرمی سٹاف کو ہٹا دیا جائے، اس کے پھول اتار دیے جائیں، عام سپاہی بن کر لڑو، ماتھے پر شکن نہیں آیا، اسی طریقے سے طاعت اور فرما برداری کرتے رہے۔ اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ، چھوٹی عمر کا نوجوان، ہندوستان میں بھیجا گیا، دھابے جی سے کام شروع کیا، لڑائی کرتا کرتا ملتان اور آپ کے چنیوڑ تک پہنچا، جہاں سے گزرا کھجوریں بھی بوتا گیا، ایمان بھی بوتا گیا، اور اتنا انصاف فراہم کیا کہ ہندوؤں نے ان کے دیوتے بنا لیے، اس کی تصویر کا بت بنا لیا۔ لیکن جب امیر المومنین کا حکم ہوا واپس آ جا، دور دراز کا علاقہ ہے، کہہ سکتا تھا میں واپس نہیں آتا، چپ چاپ وہاں سے واپس ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوئی سکول بغیر پرنسپل کی فرما برداری کے نہیں چل سکتا، کوئی فیکٹری جی ایم کی بات مانے بغیر نہیں چل سکتی، اور کوئی مزدور اس کی نافرمانی کرنے والا اس کو وہاں وہ نہیں چھوڑے گا، جو کہ میں اپنی مرضی کروں گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ دنیا کا کوئی کام اپنے ذمہ دار کی بات نہ ماننے پر نہیں چل سکتا۔
تو ایک دین کی جماعت کیسے چل سکتی ہے کہ اپنے امیر کی بات نہ مانی جائے؟ یہ بھی نہیں چل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرو، اتے امیرک وان ضربک، فرمایا وان اکل مالک وضرب ظہرک، اپنے امیر کی بات مانو اگرچہ تیرا مال ناجائز حاصل کر لے، اگرچہ تجھے ناجائز ظلم کرتے ہوئے درے لگائے، اس کے باوجود اپنا ہاتھ اس کی طاعت سے نہیں کھینچنا۔ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کا حق نہیں تھا کہ آپ کی پٹائی ہوتی، اس نے آپ کی پٹائی کر دی، آپ اس کی نافرمانی کرو گے تو بغاوت ہو گئی۔ ایک شخص کو ناجائز چھڑی لگ گئی، یہ بڑا نقصان ہے، یا ایک آدمی بغاوت کی بنیاد رکھ دے، نافرمانی کی تحریک شروع کر دے، یہ بڑا نقصان ہے۔ ایک استاد کلاس میں جاتا ہے، بچے شور کر رہے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ سب کھڑے ہو جاؤ، سب کو ایک ایک لگا دے گا۔ تو کیا سارے شور کر رہے تھے؟ ہو سکتا کوئی نہ بھی کر رہا ہو۔ اگر ایک کلاس پر ایک استاد مقرر ہے اور وہ 100% انصاف نہیں کر سکتا، اس کو غلطی لگ سکتی ہے، تو ایک امیر کو کیوں نہیں لگ سکتی جو زیادہ لوگوں کا ذمہ دار ہے؟ ایک حکمران کو کیوں نہیں لگ سکتی جس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے؟ اس لیے چونکہ اس بات کا امکان تھا تو کہا ظلم ہو گیا، برداشت کرو، مگر اس کی فرما برداری سے ہاتھ نہیں کھینچے، کیونکہ جان بوجھ کر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا۔ غلطی سے ظلم کر سکتا ہے، وہ غلطی سے ظلم کر سکتا ہے۔ اگر سب جس جس پر ظلم ہو وہ نافرمانی شروع کر دے تو پھر نہ گھر چل سکتا ہے، نہ جماعت چل سکتی ہے، نہ سکول چل سکتا ہے، نہ فیکٹری چل سکتی ہے، نہ حکومت چل سکتی ہے۔ صبر کرنا پڑے گا۔ فرمایا سترون بعدی اثرا وامورا تنکرونها، میرے بعد آپ کو ایسے حالات نظر آئیں گے، آپ اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھ رہے ہوگے، امیر آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو نوازے گا، اس کے باوجود آپ نے طاعت کرنی ہے، فرما برداری سے ہاتھ نہیں کھینچنا۔ ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کا مارکا لڑا، فتح مکہ کے بعد تقریباً ہفتے کے فاصلے سے 3 مارکے لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہفتے کے فاصلے سے۔ حنین کی لڑائی، اوتاس کی لڑائی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غنیمتیں دی، واپس آئے، غنیمتیں تقسیم کی، ہفتہ 10 دن پہلے ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں، ان کو 300 اونٹ عطا فرمائے۔ کتنے کے ہو گئے؟ 2 لاکھ کا ایک اونٹ ہو، کتنے ہو گئے؟ اوروں کو بھی 100 200 300 اونٹ دیے، اور یہ وہ تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، اور جو پرانے مسلمان تھے انصاری خاص طور سے، ان کو بالکل کچھ نہیں دیا۔ خسر فسر شروع ہو گئی، صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض انصاری کہہ رہے ہیں اب لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ سے گئے تھے وہ فتح ہو گیا، تو اب آپ ان کو نواز رہے ہیں، اب آپ ادھر ہی رہیں گے، ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گے۔ کوئی اور باتیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع فرمایا،
صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، جی ہاں جوانوں نے کی ہیں، ہم نے بزرگوں نے نہیں کی. فرمایا تم کہہ سکتے تھے تو لٹا پٹا آیا تھا، ہم نے تیری حفاظت کی تھی، تجھے جگہ دی تھی. کہنے لگے نہیں، ہم یہ بات نہیں کر سکتے، اللہ اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان ہے. تم کہہ سکتے ہو تو خوف کی حالت میں تھا، تجھے کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں تھا، ہم نے پناہ دی تھی. تو فقیر تھا، ہم نے تجھے اس وقت کھانے کے لیے دیا تھا. تیرے پاس کوئی دنیا میں جگہ نہیں تھی، لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. بار بار کہہ رہے نہیں، اللہ اس کے رسول کا زیادہ احسان ہے، ہمارا آپ پر احسان نہیں ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ لوگ بھیڑ بکریاں لے کر اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں میں جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. خوش ہو گئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو بظاہر یہ نظر آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، پکا مسلمان ہے اس کو تھوڑا دو، کچے کو زیادہ دو. ہفتہ پہلے مسلمان ہوا ہے، اس کو دو، یہ خوش ہو جائے. اور جو پکا ہے وہ کہیں نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف میں بھی ایک مصرف یہ رکھا ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، لوگوں کی دل جمعی کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے. جو کفر کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے یا کافر ہے اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، اس کی حاجت پوری کرو زکوٰۃ سے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. یہ مارکیٹنگ کا طریقہ ہے. آئے تلوار کے ڈر سے آئے یا لالچ میں آئے صحیح، جب آئے گا پاس بیٹھے گا سمجھے سمجھائے گا، اللہ تعالیٰ ایمان کو دل کے اندر بھی نازل کر دے گا. قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، کہو ہم مسلمان ہوئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر نہیں گیا ہے. تم یا لالچ میں آئے ہو، مفادات کے لیے آئے ہو، یا خوف کے مارے آئے ہو. اب دیکھا ہر طرف ان کو فتوحات مل رہی ہیں تو چلو کلمہ پڑھ لو، ابھی تک ایمان دلوں کے اندر نہیں گیا ہے. ایسا تھا، اور یہ کوئی غلط چیز نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی بچے کو نماز پڑھنے پر انعام دو، تو یہ تو پھر دنیا داری ہوئی نا. کوئی بات نہیں، ابھی دنیا داری ہی ہے، مگر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کی عادت پختہ کر دے گا، پھر انعام کے بغیر بھی پڑے گا انشاءاللہ. تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں کس بات پر؟ علی السمع والطاعہ، ہم بات کو کان لگا کر سنیں گے بھی اور بات مانیں گے بھی. فی المکرہ والمنشط، دل کی خوشی کے ساتھ بھی دل کی ناپسندی کے ساتھ. کوئی بات ہر بندے کو اچھی نہیں لگتی. کچھ لوگ دل کی خوشی سے مان رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دل کی ناپسندیدگی سے مان رہے ہوتے ہیں. اللہ کی باتیں بھی ہم ایسے ہی مانتے ہیں، پتہ ہے آپ کو. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. کسی کی چوری ہو گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی فوتگی ہو گئی، یہ تکلیف لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کوئی دل کی خوشی سے برداشت کرتا ہے اور وہ بہت کم ہے، اور کچھ برداشت ہی نہیں کرتے، شکایت کرتے ہیں، اور کچھ چپ رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو کوئی بھی تکلیف آ جائے اس پر برا رویہ یہ ہے کہ نہ شکری کی جائے، شکایت کی جائے. اس سے اچھا رویہ یہ ہے کہ صبر کیا جائے. اس سے اچھا رویہ یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا جائے. کتنے لوگوں کو اگر مجھ سے پیسہ چھن گیا تھا تو چھن گیا، کتنے لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے، دیا تھا تو لیا ہے نا، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور کچھ لوگ ذرا بھی ماتھے پر شکر نہیں لاتے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں. یا اللہ یہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے وہ ٹھیک ہی کیا، میں دل سے راضی ہوں. یہ کہتا ہے ٹھیک تو نہیں ہوا مگر دے کر لیا، میں پھر بھی شکر کرتا ہوں. یہ کہتا ہے یا اللہ میں راضی ہوں، جو آپ نے کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ رضا ہے. ایک صبر ہے، ایک شکر ہے، اور ایک رضا ہے. امیر حکم دے دے تو بھی یہ تین ہی درجے ہوتے ہیں. دل نہیں مانتا مگر کرنا ہے، یہ صبر ہے. دوسرا درجہ شکر کا ہے اور تیسرا رضا کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیعت کرو فی المکرہ والمنشط. دل نہیں مانتا تو بھی ماننا ہے، دل مانتا ہے پھر بھی اس بات کو تسلیم کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی المکرہ والمنشط. ناپسندیدگی میں بھی، خوشی میں بھی. وعلی اثرۃ علینا، اگر امیر ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو نوازے پھر بھی بات ماننی ہے. وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور حکمرانوں سے حکمرانی چھیننے کے لیے تحریک نہیں چلانی. حکمرانی چھیننے کے لیے تحریک نہیں چلانی، حکمرانوں سے حکم چھیننا نہیں. اس بات پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذمہ داری دے دیا گیا اگر مانگے بغیر ملی تو اللہ تعالیٰ اس کا تعاون کرے گا، اور اگر مانگ کر ملی تو وہ گلے میں آ جائے گی. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر امیر ذمہ داری دیتا ہے آپ کو اپنے محلے کی کہ آپ اپنے محلے کے ذمہ دار بن جائیں، دعوت کا کام کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا کام کرنا ہے، خدمت خلق کا کام کرنا ہے، آپ مان جاؤ، کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے اعنت علیہا، اللہ تائید کرے گا، تعاون کرے گا. اور یاد رکھو باتیں لوگ بہت کرتے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، کام کرنے والے کام کرتے ہیں. جن کو کام آتا ہے وہ کام کرتے ہیں، جن کو باتیں آتی ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ آپ کے ذریعے ایک خیر لے کر آیا ہے، یہ خیر چھن تو نہیں جائے گی؟ فرمایا چھن جائے گی. حل بعد الخیر من شر، اس خیر کے بعد کوئی شر تو نہیں آنے والی؟ فرمایا آنے والی ہے. پریشان ہو گئے. پھر کہتے ہیں اچھا اس شر کے بعد دوبارہ خیر واپس آئے گی؟ فرمایا اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی، وَفِيهِ دَخَنٌ، مگر وہ خیر خالص نہیں ہوگی، اس میں کمزوری ہوگی. کیا کمزوری ہوگی؟ فرمایا لوگ ہوں گے تعرف منہم وتنکر، ان کی بعض باتیں تجھے معروف لگیں گی، بعض منکر لگیں گی، بعض کام اچھے ہوں گے، بعض اچھے نہیں ہوں گے. اور یاد رکھو جن لوگوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور جن کی تربیت آج کے علماء کرتے ہیں، فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر آج آپ صحابہ اکرام والا چشمہ لگا کر ان کو دیکھنا شروع کر دو تو آپ کو تو کیڑے نظر آئیں گے. اس لیے فرمایا وَفِيهِ دَخَنٌ، اس خیر میں کمزوری ہوگی. لیکن اس کو خیر کیوں کہا؟
جب عقیدہ اور منہج ٹھیک ہو، کتاب و سنت پر مبنی کام ہو، شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، کتاب و سنت پر چلنے والے ہوں، بیس درست ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹھیک ہے، سٹرکچر اچھا ہے، مگر عملی طور پہ کچھ کمزوریاں ہوں تو فرمایا وفیہ دخن، اس میں کچھ کمزوریاں ہوں گی۔ تو اس لیے کمزوریاں اچھی نہیں ہوتی، عیوب اچھے نہیں ہوتے، نصیحت کر کے ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ چونکہ ہوں گی تو لہذا ان کو چھوڑ دو، نہیں، کمزوریوں کو کم کرتے رہو، ساتھ جڑے رہو، گھستے گھساتے رہو، اصلاح بھی کرتے رہو اور کام بھی کرتے رہو۔ نئی مشین ہوتی ہے نا، نئی گاڑی ہوتی ہے، کام تھوڑے نکالتی ہے اور کام زیادہ کرتی ہے نا، اور جب یوزڈ ہو جاتی ہے تو پھر کام بھی نکالتی رہتی ہے، کچرا بھی نکالتی رہتی ہے اور پروڈکشن بھی دیتی رہتی ہے، تو اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک بھی کرانا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی دے رہی ہوتی ہے۔ یہی حال ہماری جماعت کا ہے، اور ہر اچھی جماعت ایسے ہی ہوتی ہے، کام بھی نکلتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اصلاح کی تربیت کی ورکشاپس بھی ہوتی ہیں، اور پروڈکشن بھی اتنی دے رہی ہے ماشاءاللہ۔ لاکھوں ہیرے کچرے سے اٹھا کر صاف کیے ہیں اور وہ آج کام کر رہے ہیں۔ جا کر سنو، اپنے ساتھ ملنے والے نوجوانوں کی کہانیاں سنو، ہر دوسرا تیسرا چوتھا نوجوان آپ کو ملے گا جو کس کس شرک اور بدعات کے کچرے میں تھا، وہاں سے اللہ نے نکالا اور لا کر دین کا داعی بنا دیا۔ اور آپ لوگ ملک میں کتنے پرسنٹ ہو؟ دوسری جماعتیں کتنے پرسنٹ ہیں؟ کوئی 60% ہے، کوئی 40% ہے، دعوے ان کے اس طرح ہیں، لیکن آپ 5-6% ہوں گے، دعویٰ ہمارا بھی 10% کا ہے، مگر چلو، لیکن پوری دنیا کا کفر کس جماعت سے ڈرتا ہے؟ امریکہ کا حکمران کس کا نام لیتا ہے؟ سر کی قیمتیں کس کی لگتی ہیں؟ مظلوم کشمیری کس کا نام لیتے ہیں؟ کس جماعت کا نام لیتے ہیں؟ کس قیادت کا نام لیتے ہیں؟ جماعتیں تو بہت ہیں، عسکری بھی بہت ہیں، دعوتی بھی بہت ہیں، سیاسی بھی بہت ہیں۔ میں کہتا ہوں حوثی یمن میں ایک پوری فوج ہے جو ملک کو قبضہ کر سکتی ہے، اور کیا انہوں نے، ٹینک اور توپیں ان کے پاس ہے، میزائل ان کے پاس ہے، جو مکہ شریف پر وہ پھینک رہے ہیں، کبھی ان کا نام لیا کافروں نے؟ آپ اگر کہیں عسکریت یہ ہے، پاکستان میں عسکریت کراچی میں تھی، کبھی امریکہ، انڈیا نے، اسرائیل نے ان کا نام لیا ہو؟ میرے تجزیے میں پوری دنیا میں اچھے عقیدے اور منہج کے ساتھ دعوت اور جہاد کو، تربیت اور خدمت کو جمع کرنے والی جماعت مجھے اور کہیں نہ عربوں میں نظر آتی ہے نہ عجموں میں نظر آتی ہے، لیکن کمزوریاں بھی ہیں اور یہ ہوں گی، ان کی اصلاح بھی کرتے رہنا ہے، ساتھ بھی لگے رہنا ہے اور کام بھی کھینچتے چلے جانا ہے۔ کام رک گیا تو پھر کمزوریاں ہی کمزوریاں رہ جائیں گی۔ بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا، چلتا ہے تو چلتا رہتا ہے، لیٹ جاتا ہے تو پھر لیٹ ہی جاتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائیوں، جڑے رہنا ہے، ساتھ لگے رہنا ہے، ذمہ داریاں نبھاتے رہنا ہے، طاعت کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نہیں پتا دنیا کو آپ سے کتنی توقعات وابستہ ہے۔ ہندوستان کے
30 करोड़ मुसलमान आपसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हुए हैं। अरबों के लोग, उनकी फौजें, वो आपसे क्या तवक्कुआत करके बैठे हुए, आपको नहीं पता। तो हमने इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपना शराजा भी कायम मजबूत रखना है, अपने आप को एक जान भी रखना है, और इस्लाह भी करते रहना है, ताअत भी करते रहना है, और काम भी खींचते चले जाना है। इंशाअल्लाह हम नहीं तो हमारी औलादें जरूर देखेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिए हुए पाकिस्तान पर ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत कायम करेगा इंशाअल्लाह। मजलूमों की मदद होगी, जालिम नेस्त नाबूद होंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, रब्बे जुल जलाल बरकतें अता करे, नजर बद से बचाए, और अल्लाह ताला इस बहुत बड़ी नेमत की कदर करने की तौफीक। बहुत बड़ी नेमत है, छोटी नेमत नहीं है। बताओ 70 साल की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? कोई इस तरह की जमात, इस तरह की ताअत, इस तरह का मनहज कहीं नजर आया? जो अल्लाह ताला ने अनायत किया है, जो लोग अल्लाह की नेमतों की कदर करते हैं, अल्लाह और देता है, और जो नाकदरी करते हैं फिर अल्लाह ताला नेमतें छीन लिया करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला